امکان پھر سے بن رہا تھا کہ اسلام آباد ٹاکس 2 جمعرات کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے سے نئے جو ملٹری اقدامات ہیں، مثلا نیول بلاکیڈ کی وجہ سے مذاکرات کا دوسرا دور ہونے کے امکانات اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایران کا اصرار ہے کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی اور ایرانی اثاثے ڈی فریز نہیں کیے جاتے ہیں، کوئی بھی مذاکرات بے معنی ہیں۔ اس دوران ٹرمپ نے کسی یورپین شہر میں بھی مذاکرات کے ہونے کے امکانات بتائے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے اور انہیں "وی لو یو" ایسے باتیں کہی ہیں، تو یہ ٹرمپ کی ذہنی پریشانی کو ایک حد تک ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی، کوئی پالیسی، کوئی وے آف ایگزٹ نہیں ہے، اب وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امکان پھر سے بن رہا تھا کہ اسلام آباد ٹاکس 2 یا سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس جمعرات کو ہونے جا رہے ہیں۔ فوراً آنکھوں میں منظر بنا جیسے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی وفود ایک میز پر بیٹھے ہیں اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہنچ گئے ہوئے ہیں، تو دنیا کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ سفارتکاری زندہ ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹاکسک یا ایک زہریلی گفتگو اور جن کے نئے سے نئے جو ملٹری اقدامات ہیں، مثلا نیول بلاکیڈ کر دینا، ایران کی طرف سے تصدیق نہ ملنے اور ایکسس آف ریزسٹنس کے سخت موقف کی وجہ سے جمعرات کو اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہونے کے امکانات اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ہو سکتی ہیں، لیکن جمعرات کو اسلام آباد میں نہیں ہو رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ امریکہ زیادہ مانگے مطالبات کر رہا ہے اور نیول بلاکیڈ کی وجہ سے اب بات چیت سے پیچھے ہٹ گیا ہوا ہے، کیونکہ نیول بلاکیڈ کو ایک جنگی قدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایران کے سپریم قومی سلامتی کونسل جو ہے، اس نے بھی جمعرات کو اسلام آباد 2 مذاکرات کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے کہ وہ ان کا کوئی وفد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی اور ایرانی اثاثے غیر منجمد یعنی ڈی فریز نہیں کیے جاتے ہیں، کوئی بھی مذاکرات بے معنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات ہونے سے پہلے ہی برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران ٹرمپ نے کسی یورپین شہر میں بھی مذاکرات کے ہونے کے امکانات بتائے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ راؤنڈ 2 یا سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس اسلام آباد میں ہی ہو۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے اور انہیں "وی لو یو" ایسے باتیں کہی ہیں، تو یہ ٹرمپ کی ذہنی پریشانی کو ایک حد تک ظاہر کر رہا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف وہ یہ سوچتے ہیں، پھر دوسری لمحے ان کو کچھ اور یاد آتا ہے، پھر تیسرے لمحے کچھ اور یاد آتا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی، کوئی پالیسی، کوئی وے آف ایگزٹ نہیں ہے، اب وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں چین نے بھی ایک سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اپنا ایک خاص بیان دیا ہے۔ چین کے صدر نے پہلی مرتبہ سرعام ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست کہا ہے کہ جنگل کا راج ختم کرو۔ یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے۔ چین عموماً بڑی گول مول اور بہت ہی سفارتی سطح پر نازک اور ذو معنی باتیں کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ صدر شی جن پنگ نے سفارتکاری سے آگے بڑھ کر ٹرمپ کی سرزنش کی ہے، اور چین نے بحیرہ جنوبی چین اور بحر ہند میں بڑے پیمانے پر ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں۔ یہ اچانک ہوئی ہیں۔ چین کے 3 ایئر کرافٹ کیریئر، جن میں فوجیان، شینڈونگ اور لیاوننگ شامل ہیں، پہلی بار ایک ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ یہ تینوں بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز چین کا پیغام واضح ہے۔ اگر امریکہ نے ایرانی تیل لے جانے والے چینی جہازوں کو روکنے کی کوشش کی تو چین طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ چین کے پاس DF-21D اور DF-26 جیسے اینٹی شپ میزائل ہیں جو امریکی نیوی یعنی ان کے جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چین امریکہ کو بتانا چاہتا ہے جب امریکہ اکیلے دنیا کے سمندروں میں حکومت کرتا تھا، اب وہ دن لد گئے ہیں۔ چین نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں ہے۔ خطے میں امریکی نیوی کی بھاری تعیناتی کے باوجود ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جیوگرافیکل لوکیشن یعنی جغرافیائی محل وقوع کسی بھی فوجی طاقت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔
آبِ ہرمز جو خلیج فارس اور بحیرہ عرب کو ملاتی ہے اور دنیا کی 20% تیل کی سپلائی کا راستہ ہے، اب عملاً ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ایران نے کبھی بھی آبِ ہرمز کو بند نہیں کیا، لیکن اس کے بند ہونے کے خطرے نے ہی عالمی معیشت کو ہلا دیا ہے۔ انشورنس کمپنیاں جیسے کہ لائیڈ آف لندن ہے یا اس راستے سے گزرنے والی بحری جہازوں کو عام شرائط پر انشورنس نہیں دے رہی ہیں، یعنی یہ انشورنس بہت مہنگی ہو چکی ہے، تو اس لیے اب بہت سارے آئل ٹینکرز یا کارگو شپس اس راستے کا رخ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور گلوبل مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ایران کا یہ دباؤ اس لیے کامیاب ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر تباہ کن جنگ مسلط کرنے کے باوجود اس صورتحال کا کوئی فوجی حل پیش نہیں کر سکے ہیں جس کے لیے انہوں نے جنگ شروع کی تھی، اور اب آبِ ہرمز پر جب سے ایران نے کنٹرول کیا ہے، امریکہ اسرائیل کے پاس اب کوئی رستہ نہیں ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا استعمال تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن فوجی کارروائی سے بھی ایران کو اب جھکایا نہیں جا سکا ہے، اب تک نہیں جھکایا جا سکا ہے۔ اب آتے ہیں لبنان کے معاملے پر، جو اس بحران کا بہت ایک اہم حصہ ہے۔ اسرائیل نے 15 اپریل تک لبنان میں جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں کی ہیں، جبکہ حزب اللہ جو لبنان کی ایک طاقتور سیاسی اور عسکری تنظیم ہے اور ایران کی حمایت یافتہ ہے، اس نے جوابی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل کا مقصد حزب اللہ کو لطانی دریا کے شمال میں دھکیلنا ہے، لیکن وہ ناکام رہا ہے۔ اسرائیل نے شام اور گولان کی پہاڑیوں کے قریب لبنانی قصبے الخیام کو بمباری کر کے کھنڈر بنا دیا گیا ہے، لیکن قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ ایک اور سرحدی قصبے بنت جبیل میں شہر کے وسط میں اس وقت بہت خونی لڑائی جاری ہے۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے لبنان اسرائیل مذاکرات کو فضول قرار دیا ہے اور لبنان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے براہ راست بات چیت کرنے سے گریز کرے۔ حزب اللہ کے ایک رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے تو اسے قومی معاہدے اور آئین کی، جو لبنان کا اپنا آئین ہے، اس کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کے ایک تجزیہ کار اور ایرانی حکومت سے قریبی رابطے رکھنے والے پروفیسر محمد مرندی نے المیادین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے تناظر میں لبنان کے حوالے سے ہونے والی جنگ بندی کی لبنانی حکومت کو حمایت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے لبنان کی سلامتی اور استحکام کو فائدہ ہوتا ہے اور ملک کو کچھ کھونا بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو پروفیسر مرندی کے مطابق لبنانی وزیراعظم اور ان کے اتحادیوں نے اس کے بجائے جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے اور جنگ جاری رکھنے کا انتخاب کیا ہے، تاکہ جنوبی لبنان کے عوام اور مزاحمت یعنی کہ حزب اللہ کو نقصان پہنچے اور انہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا موقع مل سکے، یعنی حکومت کو۔ تو پروفیسر مرندی نے خبردار کیا کہ لوگ لبنانی حکومت کی اس جنگ بندی کی مخالفت کو یاد رکھیں گے اور ایران موجودہ صورتحال کو برداشت نہیں کرے گا، بلکہ دباؤ میں اضافہ جاری رکھے گا، جس کا اثر اب عالمی معاشی عدم استحکام پر بھی پڑے گا۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل دونوں جوہری طاقتیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ کو کمزور نہیں کر سکا ہے اور امریکہ ایران کو جوہری پروگرام ترک کرنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران نے نہ صرف اپنا جوہری پروگرام جاری رکھنے کے عزم پر قائم نظر آ رہا ہے، بلکہ اب آبِ ہرمز پر اپنا کنٹرول بھی مضبوط کر لیا ہے۔ یہاں صرف ایک ضمناً بات کر دوں کہ ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں سکا ہوں کہ ایران کے رہنما، ان کے نمائندے جن کے ابھی 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی وفد کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، اس میں وہ 5 دن کا پری انریچمنٹ فریز کرنے کے وقت پر کیوں راضی ہوا ہے۔ اگر ایران واقعی جنگ جیت گیا ہے تو اسے صرف اور صرف NPT کی شرائط ماننی چاہیے، اس کے علاوہ ایک بھی شرط نہیں ماننی چاہیے۔ ایران کا یہ موقف یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے ان رہنماؤں کو خود بھی اندازہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی جنگ جیت چکے ہیں۔ اب جنگ کے بعد کے حالات میں اس کامیابی کے ساتھ انہیں مذاکرات کرنے چاہیے، نہ کہ جنگ کے پہلے کے دور سے جب وہ جھک کر مذاکرات کرتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں پوپ لیو، جو کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا ہیں، ان پر سوشل میڈیا پر حملہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ایران نے گزشتہ 2 ماہ میں 42,000 بے گناہ مظاہرین کو قتل کیا،
اور ایران کا جوہری پروگرام ناقابل قبول ہے کیونکہ وہ جوہری بم بنانا چاہتا ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی ادارے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا ایمنسٹی انٹرنیشنل، کسی نے بھی کوئی ایسی تعداد نہیں دی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ دیے جا رہے ہیں۔ پوپ لیو نے ٹرمپ کے ساتھ بحث کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بائبل کا پیغام اس طرح غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایران کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹے الزامات اور دھمکیوں سے ایران کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے ایرانی عوام اور حکومت کے رویے میں اب مزید سختی آ رہی ہے۔ ٹرمپ کا یہ الزام دراصل ایران کے خلاف جنگ کو جائز ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ وہ اس جنگ میں ناکام ہو چکا ہے، لیکن اس جنگ کے محرکات کو اور اسباب کو جائز قرار دینا چاہتا ہے، جبکہ ساری دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں کم از کم نہیں تھی، اسرائیل کے مفاد میں شاید ہو۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو ہونے کے بجائے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا نیول بلاکیڈ اور اس کے جو ٹاکسک سٹیٹمنٹس ہیں یا بیانات ہیں، یا جو مختلف قسم کے بیہودہ اشارے کرتا رہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ لبنان میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں وغیرہ جو ہیں، اور آبنۂ ہرمز پر ایران کا جو کنٹرول ہے، اور اب چین کی جانب سے ممکنہ فوجی مداخلت کے اشاروں نے اب اس صورتحال کو مزید خطرناک کر دیا ہے۔ کبھی ٹرمپ کہتا ہے اٹس اوور، ابھی نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے اٹس اوور، یعنی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور پھر وہ واہیات قسم کے بیانات بھی دینے لگتا ہے۔ تو عالمی معیشت ٹرمپ کے ایڈونچرز کی یرغمال ہے، اور اس کی رہائی کی قیمت یا تو ایران کے ساتھ حقیقی مذاکرات ہے یا پھر ایک تباہ کن جنگ۔ ٹرمپ نے دوسرے رستے کا انتخاب کیا ہے، لیکن کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تب دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اس راہ پر کتنی دور تک جاتا ہے اور کب اسے احساس ہوتا ہے کہ واپسی اب ممکن نہیں۔ موجودہ 2 ہفتوں کا سیز فائر کے ختم ہونے میں 5 دن رہ گئے ہیں۔ امریکہ کو اس جنگ کے بعد کے حقائق کو قبول کرنا ہے، یعنی اب دنیا یونی پولر ورلڈ نہیں رہی ہے، اٹس اے ملٹی پولر ورلڈ۔ اور اگر امریکہ یہ تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر چین سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظالموں، اب چین بھی آ رہا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔